السلام علیکم۔ اس انسان کی شادی آپ سے طے ہو چکی ہے۔ یہ کوئی خیال نہیں ہے، یہ کوئی آپ کے دماغ کا تصور بھی نہیں ہے، یہ وہم نہیں ہے، یہ ادھوری خواہش نہیں ہے، بلکہ یہ قدرت کا فیصلہ ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آنے والے بہترین دن عطا فرمائے، جو آپ کے دل میں خوشی کا ہر بند دروازہ کھول دے، اور اللہ آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے جو آپ کے حق میں بہترین مستقل اور باعث سکون ہو۔ اللہ پاک اس انتظار کو مختصر کر کے آپ کی مانگی تمام دعاؤں پر کن فرما دے، اور اپنی بے بہا رحمتیں اور عطائیں آپ کی زندگی کا مقدر کر دے۔ اللہ آپ کے نصیب میں نیک ہم سفر لکھ دے۔ اللہ تمام بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ کمنٹس میں آمین ضرور لکھیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ دنیا کیا کہے گی، حالات کیا رخ اختیار کریں گے، لوگ کیا کہیں گے، لیکن آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ جب قدرت دو روحوں کو ایک دوسرے کے لیے چنتی ہے، پھر چاہے ساری دنیا بیچ میں آ جائے، وہ اسے تبدیل نہیں کر سکتی۔ اللہ وہی ہے جو ناممکن کو ممکن بناتا ہے، پھر آپ کی کہانی اس سے کیسے چھوٹ سکتی ہے؟ آپ ڈرتے ہیں کہ شاید وہ کسی اور کا نہ ہو جائے۔ سنو، جو آپ کا ہے وہ کسی اور کا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کسی اور کا مقدر کیسے بن سکتا ہے؟ قدرت صرف آپ کو خواب نہیں دکھاتی، قدرت کبھی نامکمل لکیریں نہیں کھینچتی۔ قدرت جب آپ کو کسی سے جوڑتی ہے تو روح سے جوڑتی ہے۔ اس کی روح نے آپ کی روح کو پہچان لیا، بھلے ہی وہ خود اس کا اظہار نہ کر سکے، چاہے حالات اسے خاموش رہنے پر مجبور کر رہے ہوں، لیکن اس کا اندرونی ذہن روز آپ کا نام پکارتا ہے۔ وہ بھی راتوں کو سوچتا ہے، وہ بھی اکیلے میں آپ کو یاد کرتا ہے، وہ بھی آپ کی طرح ڈرتا ہے، کیونکہ محبت ہمیشہ بے خوف نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ بہت ڈرپوک بھی ہوتی ہے۔ آپ یہ مت سمجھنا کہ بس آپ انتظار کر رہے ہیں، آپ کی طرح وہ بھی قدرت کے امتحان سے گزر رہا ہے۔ قدرت آپ دونوں کو آزمانا چاہتی ہے کہ کیا یہ محبت صرف خواہش ہے یا اس میں استقامت بھی ہے؟ کیا آپ صرف ملنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ میں زندگی جینے کی ہمت بھی ہے؟ یاد رکھیں کہ وہ محبت جس میں صبر کا فقدان ہو، شادی کے لیے بوجھ ہے۔ آپ اسے برداشت نہیں کر سکتے، اور اسی لیے آپ کو روکا گیا ہے، اسی لیے آپ کو وقت دیا گیا ہے۔ قدرت نے اس لیے آپ کے راستوں کو ٹیڑھا کر دیا ہے، تاکہ جب آپ دونوں ملیں تو ٹوٹے نہیں، بکھرے نہیں، بھاگے نہیں۔ اور جب آپ سوچتے ہیں کہ کب یہ سب ٹھیک ہوگا، یاد رکھیں آپ گھڑی کو دیکھتے ہیں اور رب آپ کی زندگی کو دیکھتا ہے۔ آپ تاریخ دیتے ہیں جبکہ آپ کا رب استقامت مانگتا ہے۔ آپ صرف اس انسان کو پانا چاہتے ہیں، جبکہ آپ کا رب آپ کے مستقبل کو محفوظ بنانا چاہتا ہے۔ ذرا غور سے سنیں، آپ کی شادی صرف اس سے طے ہے کیونکہ آپ نے اسے پانے کے لیے پہلے خود کو بدلا ہے۔ آپ نے اپنی انا کو جھکایا ہے، آپ نے اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیا، آپ نے اپنے مفاد کو پس پش ڈال دیا ہے۔ اور یہی وہ ساری خوبیاں ہیں جن سے شادی کامیاب ہوتی ہے، کیونکہ شادی صرف محبت سے نہیں چلتی۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ دور جا رہا ہے، نہیں، وہ بس وہیں سے راستہ گھوم کر آ رہا ہے، جو اسے سمجھا دے گا کہ آپ ہی اس کا گھر ہو۔ کیونکہ کچھ لوگوں کو اپنے گھر کی قدر سمجھنے کے لیے باہر بھٹکنا پڑتا ہے۔ اگر آج آپ کا دل بھاری ہے، اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ سب آپ کے ہاتھ سے پھسل رہا ہے، تو یاد رکھنا، جب کشتی کنارے سے نکلتی ہے تبھی سفر شروع ہوتا ہے۔ ساحل پر کھڑے ہو کر کوئی سمندر پار نہیں کر سکتا۔ قدرت نے آپ کے رشتے پر اپنی رحمت کا سایہ رکھا ہے۔ جو جھوٹ ہے وہ جلے گا، جو دھوکہ ہے وہ ٹوٹے گا، جو باطل ہے وہ قائم نہیں رہے گا، اور جو پاک ہے، جو سچ ہے، وہ جو روح سے جڑا ہے، وہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کبھی اکیلے تھے ہی نہیں۔ جب آپ روتے ہیں تو آپ کا رب سنتا ہے، جب آپ چپ ہو تو آپ کا رب اور قریب آتا ہے، جب آپ سب کچھ چھوڑ دینے کے لیے سوچتے ہیں تب وہ آپ میں ایک نئی امید پیدا کر دیتا ہے۔ یہ رشتہ صرف دو جسموں کے درمیان نہیں، بلکہ یہ دو روحوں کا عظیم اتحاد ہے، اسی لیے اس میں تاخیر ہے۔
اگر یہ جلدی ہوتا تو یہ محض ایک کہانی ہوتی، لیکن دیر ہوئی ہے اس لیے یہ آپ کی زندگی بنے گا۔ میں جانتی ہوں کہ لوگ آپ کو تانے دیتے ہیں کہ چھوڑ دو اور سب آگے بڑھ جاؤ، لیکن وہ جو روح سے جڑا ہوتا ہے وہ نصیحت سے نہیں ٹوٹتا، اور جو ٹوٹ جائے وہ کبھی جڑا ہی نہیں تھا۔ جس دن آپ مکمل طور پر پرسکون ہو جائیں گے، جس دن آپ کا خوف محبت میں گھل جائے گا، جس دن آپ صرف نتیجے کا نہیں بلکہ سچ کا انتخاب کریں گے، اس دن حالات اپنے آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ شادی صرف ایک رسم نہیں، یہ دو نامکمل لوگوں کا ایک دوسرے کی تکمیل کے لیے نہیں، بلکہ یہ دو مکمل لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کا فیصلہ ہے، اور آپ اس فیصلے کے قابل بن چکے ہیں۔ اس لیے اپنے دماغ کو مستحکم اور اپنے اعمال کو پاک رکھیں، اپنی محبت کو پاک رکھیں، اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ اس کی شادی صرف آپ سے طے ہے۔ جب وہ دن آئے گا تو آپ پیچھے مڑ کر ان آنسوؤں کو دیکھیں گے اور آپ سمجھیں گے کہ یہ آنسو نہیں تھے، یہ وہ بیج تھے جو قدرت نے آپ کے مستقبل کے لیے بوئے تھے۔ اب جاؤ، ڈرو نہیں، رکو نہیں، اپنی محبت کو کم تر مت سمجھو۔ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، ہر سانس میں، ہر دل کی دھڑکن میں، ہر خاموشی میں۔ جب قدرت آپ کو اشارے دیتی ہے کہ آپ کی شادی اس سے طے ہے، تو یہ صرف مستقبل کا اعلان نہیں ہے، یہ آپ کے وجود کو سنبھالنے کی طاقت بھی ہے، کیونکہ جو شخص اپنے حال میں ڈگمگاتا ہے وہ مستقبل کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ آپ اکثر اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ اگر وہ واقعی میرا ہے تو اتنا دور کیوں؟ میں آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ سچی محبت آپ کو کمزور نہیں مضبوط بناتی ہے۔ جو محبت آپ کو توڑ دے وہ لگاؤ ہے، جو محبت آپ کو بنا دے وہی شادی کی بنیاد بنتی ہے۔ قدرت آپ کے اندر چلتی ہر لڑائی کو دیکھ رہی ہے۔ کبھی آپ یقین کرتے ہیں تو کبھی ٹوٹ جاتے ہیں، کبھی اپنے رب کو دیکھتے ہیں، کبھی خود سے روٹھ جاتے ہیں، لیکن یہ اتار چڑھاؤ ہی آپ کو انسان بناتے ہیں، پتھر نہیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کا انتظار رائے گاں جا رہا ہے۔ ہر انتظار آپ کے اندر ایک نئی سطح پیدا کر رہا ہے۔ جس دن وہ آپ کے سامنے کھڑا ہوگا، اس دن آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے۔ آپ کی نظروں میں ٹھہراؤ ہوگا، آپ کی آواز میں اعتماد ہوگا، اور آپ کے رابطے میں حفاظت ہوگی۔ اور یہی وہ لمحہ ہوگا جب وہ سمجھے گا کہ وہ دنیا میں کہیں بھی چلا جائے، سکون صرف آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ لوگ اس کے کان بھر رہے ہیں، جی ہاں بھر رہے ہیں، لیکن جو رشتہ دوسروں کی باتوں سے ٹوٹ جائے وہ رشتہ پہلے سے ہی کھوکھلا ہوتا ہے۔ قدرت نے جس بندھن پر اپنی مہر لگائی ہے اسے الفاظ نہیں کاٹ سکتے۔ کبھی کبھی قدرت جان بوجھ کر آپ کو تکلیف محسوس کرواتی ہے، کیونکہ جب تک انسان اپنے آپ کو بالکل بے بس نہ پالے وہ اپنے آپ کو رب کے حوالے نہیں کرتا، اور جب آپ خود کو رب کو سونپ دیتے ہیں تب وہ ذمہ داری لیتا ہے۔ آپ کی خاموش دعائیں، آپ کے اندر کی خاموشی، آپ کا بغیر کچھ کہے سب کچھ برداشت کر لینا، یہ سب کچھ اس رب کائنات تک پہنچتا ہے۔ وہ آپ کا صبر دیکھ رہا ہے اور آپ کی زندگی کا راستہ صاف کر رہا ہے۔ اس کی زندگی میں جو پیچیدگیاں، خوف، سماجی دباؤ ہے، یہ سب کچھ عارضی ہے، لیکن اس کا تعلق آپ سے دائمی ہے، اس لیے جدوجہد زیادہ ہے۔ میں جانتی ہوں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہی سب نبھا رہے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ آپ کی تنہائی ہی آپ کی سب سے بڑی تیاری ہے۔ جو انسان تنہا کھڑا ہونا سیکھ لیتا ہے وہ کسی رشتے میں بوجھ نہیں بنتا۔ جب شادی ہوگی تو آپ کو کسی کو پکڑ کر نہیں چلنا پڑے گا، آپ کسی سہارے نہیں جئیں گے، آپ ساتھ چلیں گے کندھے سے کندھا ملا کر۔ اگر وہ مکمل طور پر کسی اور راستے پر چلا بھی جاتا ہے پھر بھی قدرت آپ کو ادھورا نہیں چھوڑتی، کیونکہ وہ آپ کا ہے، اس لیے قدرت اسے آپ کی طرف موڑ دیتی ہے۔ یاد رکھیں کہ قدرت اپنا راستہ نہیں بدلتی بلکہ لوگوں کو بدل دیتی ہے، اور جب انسان بدلتا ہے تو راستے خود ہی بدل جاتے ہیں۔ آج اپنے آنسوں پر شرمندہ نہ ہو، یہ آنسو آپ کی کمزوری نہیں، یہ آپ کی سچائی کا ثبوت ہے۔ جس نے کبھی دل کی گہرائیوں سے چاہا ہی نہیں وہ رویا بھی نہیں۔
آپ کی محبت شور نہیں مچاتی، اس لیے لوگ اسے کمزور سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ سمندر سب سے پرسکون اور گہرا ہے۔ ایک دن وہی لوگ جو آج آپ کو بے وقوف سمجھ رہے ہیں، آپ کی استقامت کو دیکھ کر خاموش ہو جائیں گے، اور وہی شخص جو آج الجھا ہوا ہے، وہ آپ کے سامنے جھک کر کہے گا، مجھے دیر ہو گئی لیکن میں ٹھیک جگہ پر آ گیا۔ اس دن آپ کو فخر نہیں ہوگا، بلکہ ایک سکون ملے گا، اور یہ سکون ہی شادی کا اصل جوہر ہے۔ لہٰذا اب اپنے دماغ پر قابو رکھیں، اپنے آپ کو نہ کھوئیں، اپنی قدر کو نہ کھوئیں، کسی کو منانے کے لیے خود کو مت توڑیں۔ جو آپ کا ہے اسے آپ کے لیول پر آنا ہی پڑے گا۔ قدرت آپ کو اختتام نہیں دے رہی، لیکن آپ کو یقین دلا رہی ہے کہ اس کی شادی صرف تم سے طے ہے، صرف اس لیے نہیں کہ آپ چاہتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ اس قابل ہیں۔ اب اپنے اندرونی انتشار کو چھوڑ دیں، آپ بس چلے جائیں، سچے رہیں اور محبت میں بنے رہیں، کیونکہ جو سب سے قیمتی ہوتا ہے اس کی راہ بھی سب سے لمبی ہوتی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کا دماغ کہتا ہے کہ اب مزید برداشت نہیں کر سکتا، لیکن سنو، جب دماغ ہار ماننے لگے تب ہی روح جیت کے سب سے قریب ہوتی ہے۔ قدرت نے آپ کو ٹوٹنے نہیں دیا، بکھرنے نہیں دیا، آپ کو غلط لوگوں میں نہیں جانے دیا۔ کیا یہ سب یوں ہی ہے؟ نہیں، یہ قدرت کا دفاع ہے، منصوبہ ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ قدرت خاموش ہے، نہیں، قدرت خاموش نہیں ہوتی، قدرت خاموشی سے کام کرتی ہے۔ قدرت مٹی میں بیج کی طرح خاموشی سے کام کرتی ہے، کوئی آواز نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، لیکن مکمل طاقت کے ساتھ۔ اس کی روح جب بھی کمزور پڑتی ہے وہ آپ کو یاد کرتا ہے، جب بھی وہ مستقبل کا تصور کرتا ہے اس تصویر میں آپ ہوتے ہیں، بھلے ہی وہ اس کا اظہار نہ کر پائے، چاہے اس کی انا راستے میں آ جائے، لیکن روح کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ چاہتے ہیں، نہیں، آپ صرف زیادہ صبر کر رہے ہیں، اور یہی فرق ہے۔ کائنات محبت کو برابری پر نہیں بلکہ گہرائی پر تولتی ہے۔ جو جتنا گہرا اترتا ہے اسے اتنا ہی بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ وہاں نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ سب کچھ آسان ہوتا، لیکن سچ یہ ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ رشتہ اتنا سچا نہ ہوتا۔ قدرت نے آپ کو منتخب کیا ہے کیونکہ آپ چھوڑ کر بھاگنے والے نہیں ہیں۔ آپ رکتے ہیں، آپ سامنا کرتے ہیں، اور آپ میں آخری سانس تک کھڑے رہنے کا حوصلہ ہے۔ اور شادی کی بنیاد ہمت پر ہوتی ہے، جذبات پر نہیں۔ جب وہ آپ کے پاس آئے گا تو وہ ایک ہیرے کی طرح واپس نہیں آئے گا۔ وہ تھکا ہوا ہوگا، زندگی سے سیکھا ہوا ہوگا، اور اپنی تھکن میں وہ آپ کے کندھے کا سکون پہچان لے گا۔ آپ اس کے جشن نہیں بنیں گے، آپ اس کا آرام بنیں گے، اور اس طرح رشتہ قائم رہتا ہے۔ تو ابھی اپنی محبت کا ثبوت مت دینا، اپنا صبر بچائیں، جو ثابت کرنا پڑتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، وہ جو پرسکون رہتا ہے وہ ثابت قدم ہوتا ہے۔ اگر آج آپ کو سب کچھ دھندلا لگتا ہے تو سمجھ لیں کہ منظر بدل رہا ہے۔ اکثر جب ایک نیا منظر ترتیب دیا جا رہا ہو تو سٹیج تاریک ہو جاتا ہے۔ یقین رکھیں کہ اس کی شادی صرف آپ سے طے ہے، اور جب یہ حقیقت اپنے وقت پر اشکار ہوگی تب آپ سمجھیں گے کہ ہر انتظار ایک نعمت تھی، ہر درد ایک تیاری، اور ہر آنسو ایک دعا۔ اب اپنے دل کو سکون دیں، اپنی نگاہیں بلند رکھیں، اور یاد رکھیں کائنات آپ کی محبت کی گواہ ہے، اور جو محبت قدرت کے سامنے سچی ہو اسے قدرت کبھی ادھورا نہیں چھوڑتی۔ اور جب آپ محسوس کریں کہ الفاظ بھی ساتھ چھوڑ دیں، جب دماغ اتنا تھک جائے کہ عبادت بھی بوجھ محسوس ہونے لگے، تو یاد رکھیں یہ وہی لمحہ ہے جہاں قدرت آپ کو تھام لیتی ہے، کیونکہ کچھ رشتے حقوق کی بنیاد پر ہوتے ہیں، مطالبات پر نہیں، اور آپ نے یہ حق اپنے پاس لے لیا ہے۔ آپ کا ہر چھوٹا سا سمجھوتا، آپ کا ہر ادھورا خواب، اور ہر وہ خوشی جو آپ نے مستقبل کے لیے ملتوی کر دی، یہ سب رائے گاں نہیں جائے گا۔ آپ کا دماغ بار بار پوچھتا ہے کہ اگر آخر میں وہی نہ ہوا تو؟ سچ تو یہ ہے کہ جس روح سے آپ جڑے ہو وہ آپ کے سوا کہیں نہیں جا سکتی۔ وہ جتنا گھوم لے آخر کار وہ اسی مقام پر ہوگی جہاں اسے خود رہنے کی ضرورت ہے، اور وہ جگہ آپ ہیں۔ آپ اسے بدلنے کی کوشش مت کریں، آپ صرف اپنے اندر پاکیزگی کو برقرار رکھیں، کیونکہ یہ سب آپ کی بڑی طاقت ہے۔
قدرت نے آپ کو یہ محبت اس لیے دی تاکہ آپ ادھورے نہ رہیں۔ اگر آج یہی محبت آپ کو جھکا رہی ہے تو کل کو یہی محبت آپ کو مستحکم کر دے گی۔ یاد رکھیں، شادی دو لوگوں کی ملاقات نہیں ہوتی، وہ دو ذمہ داریوں کا ایک دوسرے کو چننا ہوتا ہے، اور جو ذمہ داری لینے سے ڈرتا ہے اسے پہلے زندگی کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک دن آپ دیکھیں گے کہ آج جو کچھ غیر یقینی لگتا ہے، کل وہ آپ کی سب سے بڑی خوشی ہوگی۔